وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا. فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے. ذرا گنج کے بولو نا یار. جی ماننا کہ گرمی ہے لیکن پھر بھی ایمان کو بھی حرارت دیں اور ساتھ ساتھ میں آل رسول کا بھی ذکر سنتے جائیں, خدا کا ذکر بھی کرتے جائیں. یاران محبت, درود پاک یہ ایسا خوبصورت وظیفہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا یہ کل روز قیامت تمہارے لیے پل صراط پر نور ہوگا. ابھی بھی سارے نہیں بولے. چلے ایک اور روایت سنا دیتا ہوں. بھائی یاران محبت برادران اہل سنت, کل بروز قیامت اللہ جل وعلا کا ایک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دیکھیں آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام متوجہ ہوں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرشتوں کو روکیں گے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا امتی جہنمی ہے, گناہ زیادہ ہے, نیکیاں کم ہیں, فیصلہ ہو چکا, ترازو چل چکا, اللہ کے حضور حکم جاری ہو چکا, ہم اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں میرے کہنے پر اسے واپس لے کر آؤ. فرشتے کہیں گے خدا کا حکم ہو چکا. مصطفیٰ فرمائیں گے میں بھی اسی خدا کا پیغمبر ہوں. بولو تو صحیح ذرا. وما ينطق عن الهوى, اگر خدا فرماتا ہے تو پھر یہ بھی سن لو کہ میرے خدا نے ہی فرمایا ہے. محمد تب تک بولا نہیں کرتے جب خدا کہا نہیں کرتے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرمانے پر وہ فرشتے میزان پر لے کر آئیں گے. جب میزان پر لے کر آئیں گے اب نیکیاں ایک پلڑے میں, گناہ ایک پلڑے میں, نیکیاں کم گناہ زیادہ. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک پرچی اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے, ایک پرچی اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے, نیکیاں زیادہ گناہ تھوڑے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ بندہ جنتی ہے اسے جنت میں بھیجا جائے. وہ امتی پوچھے گا یا رسول اللہ جتنی نیکیاں میں نے کی تھی یا رسول اللہ وہ اس پلڑے میں, جو ہاتھوں سے نیکیاں کی وہ اس پلڑے میں, جو زبان سے نیکیاں کی وہ اس پلڑے میں, جو فرشتوں نے لکھی وہ اس پلڑے میں. آقا یہ پرچی کیسی پرچی ہے؟ آقا یہ کیا ہے کہ جس نے میرے گناہوں کو تھوڑا کر دیا میری نیکیوں کو زیادہ کر دیا. آقا اس پرچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ پرچی حقیقت میں کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے بندے بس ایک بار تجھے خیال آیا تھا, تو نے خیالوں کو پاک کیا تھا, تصور ہی تصور میں میری ذات پر درود بھیجا تھا, ابھی زبان پہ نہیں آیا تھا, وہ درود میں نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لیا تھا. یہ پرچی کوئی اور پرچی نہیں, تیرا خیالوں میں پڑا ہوا درود ہے, خیالوں میں پڑا ہوا درود ہے, خیالوں میں تصور کی وادیوں میں پڑا ہوا درود ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یاران محبت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کرو. ایک بار درود پڑھنے کی اتنی طاقت ہے, جو 100 بار پڑھتا ہوگا اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. درود پاک کی بہترین منزل یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اسے ذات مصطفیٰ مل جاتی ہے, ذات مصطفیٰ مل جاتی. میں تو خاک تھا, میں تو دھول تھا, مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا, میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا, مجھے درود پڑھنا سکھا دیا. یاران محبت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے آپ سب احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء ذی احتشام کثیر تعداد میں جلوہ افروز ہیں اور جتنے بھی احباب سامعین جلوہ افروز ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ آج کی محفل سعید ماہ محرم الحرام کی یاد میں ذکر اہل بیت کے لیے سجائی گئی.
انشاءاللہ العزیز چند لمحات آپ کے درمیان، کیونکہ ہماری پہلی نشست میں جو ہمارے یاسین بھائی کے گھر میں ہوئی، مدینہ المنورہ سے کربلا تک کا سفر اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، وہاں پر مختصر واقعہ بیان کیا تھا، اور احباب کے کہنے پر، دوستوں کی گزارش پر مزید کربلا سے مدینے کا سفر مختصر سے وقت میں بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ وقت آگے کافی گزر چکا، جو دعا کا وقت تھا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کمی بیشی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنے موضوع کو مکمل کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، ایک کربلا، مدینے سے کربلا کا سفر ہے جو یقیناً بڑی ہی مشقت اور محنت والا اور نہایت ہی ایک یادگار اور ظلم و ستم سے بھرا ہوا یہ سفر ہے۔ اور ایک سفر کربلا سے مدینہ ہے۔ کربلا کا موضوع بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ توجہ ادھر رکھیں۔ کربلا کا موضوع بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چند جذباتی خیالات کے لوگوں نے کربلا کے واقعات میں اس قدر جذبات یا جہالت یا کسی اور قسم کی چیزوں کے ذریعے ایسے واقعات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ جن سے عظمت اہل بیت نہیں بلکہ توہین اہل بیت ہوتی ہے۔ بس توہین اہل بیت ہی نہیں بلکہ توہین مصطفیٰ ہوتی ہے، بلکہ بس توہین مصطفیٰ ہی نہیں توہین الوہیت ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ بھی کہ 10 محرم الحرام کو جب شہداء شہید ہوئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہو گئے، اس کے بعد اہل بیت نبوت کی صاحبزادیوں کے خیموں کو جلایا گیا۔ یہاں پر اکثر خطباء یا اکثر لوگ یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جناب سید زادیوں کی چادروں کو اتارا گیا۔ الامان الحفیظ، یہ یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا تمام تر جو کربلا میں ہوا، حکمت اور مشیت کہ سادات کرام کی صاحبزادیوں کی ردا کو، ان کی چادروں کو اتارا جاتا، اس طرف کسی یزیدی کا خیال نہیں گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں سورج اپنی شعاؤں کو بکھیرنا بند کر دیتا ہے، دن کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، جبریل امین رسول پاک کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا جلدی سے گھر کو جائیں، یہ سورج اپنی شعاؤں کو بکھیرنا اس لیے بند ہو گیا ہے کیونکہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ایک بال مبارک چادر سے باہر ہے، ایک بال مبارک باہر ہے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تیری شعائیں سیدہ کے بال کی سیاہی کو نہ دیکھیں، اپنی شعاؤں کو روک لے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ نے جب اپنے پردے کو کیا، اس بال مبارک کو چھپا لیا، اللہ نے سورج کو پھر سے شعائیں بکھیرنے کا حکم دیا۔ اور جو خدا ایک سیدہ کے ایک بال پر سورج کی شعائیں پڑھنے نہیں دیتا، بتاؤ وہ کیا سیدہ زینب کے سارے بالوں پر پڑھنے دے گا؟ یہ بات من گڑت ہے، بالکل ایسی بات نہیں۔ سادات کرام کی صاحبزادیاں یقیناً ان کو قیدی بنایا گیا، ان کو پیدل چلایا گیا، ان کو یزیدی خود اونٹوں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر چلے، اور ادھر سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تنہا مرد تھے جو اس وقت قافلے میں موجود تھے، جو اس قافلے کے ہمراہ بیڑیوں کی صورت میں چل رہے تھے۔ یاران محبت، کربلا کی داستان کتنی دردناک ہے، لیکن اس سے زیادہ دردناک جو واقعات ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کربلا سے مدینہ ہے۔ شہداء کربلا اپنی امتحان اور آزمائشیں دے کر آپ کو اپنی منزل تک جا پہنچے، لیکن سادات کرام کی صاحبزادیوں کے امتحانات اب مزید شروع ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کربلا، آپ کے امتحانات مزید شروع ہو گئے۔ ادھر سے کوفہ کے
اندر ابن یہ زیاد، لوگ کہتے ہیں وہ اپنے محل میں بیٹھا تھا، میں کہتا ہوں وہ اپنے جہنم کے گھڑے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے پاس یہ سارا قافلہ پہنچا اور ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دندان مبارک پر اپنی چھڑی کو مارا۔ اتنے میں اس نے جو بہت زیادہ بے حرمتیاں کی، اور وہاں سے پھر یہ قافلہ نکلا اور یہ چلتا ہوا پیدل ہی سفر کرتا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قافلہ دمشق کی جانب رواں دواں ہوا۔ یزید کے پاس یہ قافلہ جا رہا تھا کہ رستے میں اچانک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر انور جس نیزے پر تھا اچانک یزیدی کے ہاتھ سے اٹھا، نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر والے نیزے کو یزیدیوں نے مل کر نکالنا چاہا، لیکن وہ نیزہ زمین میں ایسا گڑا کہ نکلتا ہی نہیں۔ یزیدی مل کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نکلتا ہی نہیں۔ اتنے میں امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہنے لگے امام ذرا دیکھے تو صحیح، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا پھوپھی جان ذرا دیکھے تو صحیح، قافلے میں سب پورے ہیں۔ سیدہ زینب ایک ایک کو آواز دیتی ہیں، ایک ایک اپنی حاضری لگوا رہا ہے، ایک ایک اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، لیکن اچانک جب سیدہ زینب سیدہ سکینہ کا نام لیتی ہیں آواز نہیں آتی، خاموشی سنائی دیتی ہے۔ سیدہ زینب نے پھر سے آواز دی، سیدہ سکینہ کو پکارا لیکن آواز نہ آئی۔ اتنے میں سیدہ زینب کہنے لگی قافلے میں حسین کی سکینہ نہیں، حسین کے دل کا چین نہیں، جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں چلے گا۔ یہاں پر بھی بتانا چاہتا ہوں یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ ظلم و ستم، یہ برداشت کرنا، یہ صبر کرنا، یہ ذبح کروانا، یہ اپنی قربانیوں کو پیش کرنا، شہادتوں کے جام نوش کرنا، اس پہ میرا امام راضی تھا، یہ میرے امام کی رضا سے تھا، یہ خدا کی حکمت اور مشیت سے تھا۔ میرا امام اس بات پہ راضی تھا کیونکہ وہ رب کو راضی کرنے نکلا تھا۔ میرے امام اس بات پہ راضی تھے، وگرنہ میرے امام اگر نہ چاہتے کوئی بال بھی بینکا نہ کر سکتا۔ ابھی بھی یزیدیوں کو سمجھ نہیں آیا، میرے امام آپ کا نیزہ جو تھا وہ زمین کے اندر کھڑا ہوا، یزیدی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیزہ ہل نہیں رہا۔ امام صاحب کہنے لگے، امام زین العابدین کہنے لگے جب تک حسین کی سکینہ نہیں آئے گی امام آگے نہیں چلیں گے۔ گویا کہ امام حسین نے بتا دیا اے کائنات والو، کل بھی زمانہ حسین کا تھا، آج بھی زمانہ حسین کا ہے۔ کل بھی حکومت حسین کی تھی، آج بھی حکومت حسین کی ہے۔ وہ چاہے تو سر کٹوا دے، چاہے تو وہ قافلے کو چلائے، چاہے تو قافلے کو رکا کے رکھ دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب اب پیچھے کو پلٹی، رات کا ویلا ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا۔ سیدہ زینب کہتی ہے میں نے دیکھا جہاں پہ قافلہ رکا تھا پانی پینے کے لیے، یزیدیوں نے پانی پیا تھا، سیدزادیوں نے نہیں پیا۔ اس جگہ پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس بی بی کی گود میں سیدہ سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگی میں نے جب پیچھے سے دیکھا نا تو میں بڑی حیران ہو گئی، اس بھرے شہر میں ہمارا کوئی نہیں جو ہمارا حال پوچھتا، لیکن یہ کیا ہوا؟ سیدہ سکینہ، بچے ہمیشہ اپنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنوں کے پاس داستان سناتے ہیں۔ سیدہ زینب کہتی میں بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا کہ سیدہ سکینہ گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہیں بی بی ذرا دیکھ تو صحیح، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ میرے بابا لٹے، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ میرے بھائی لٹے، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ قاسم کی جوانی لٹی، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ علی اصغر کے ہلکے نازک پہ تیر مارے گئے، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ 72 تن کو میرے امام حسین نے اٹھایا تھا، یہی وہ زمین ہے جہاں سے میں پیدل چلایا گیا، یہی وہ زمین ہے جہاں پہ ہمیں ظلم کیے گئے، ستم کیے گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہے میں بڑی پریشان تھی، یہ کون بی بی ہے جس سے سیدہ سکینہ روتی ہوئی یہ سارے حالات بتاتی جا رہی ہے۔ وہ بی وہ مائی کبھی روتی ہے، کبھی مسکراتی ہے، کبھی آنسو کو پوچھتی ہے، کبھی سیدہ سکینہ کے آنسو کو پوچھتی ہے۔ سیدہ زینب آواز دیتی ہے سکینہ، وہ چھوٹی سی سیدہ سکینہ گود سے اٹھی اور سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی اور سیدہ زینب کہنے لگی او بی بی تو کون ہے کہ تو نے ہم پر احسان کیا، ہماری بچی کا خیال رکھا؟ ارے تو کون ہے تیرا شکریہ، تو نے ہماری بچی کا خیال رکھا، ہمارا قافلہ تو آگے چل بسا تھا، تو نے ہماری بچی کا خیال رکھا، تو کون ہے؟ اتنے میں وہ بی بی جب پلٹ کر دیکھتی ہے، چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے، یاران
یاران محبت سیدہ زینب کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ کوئی اور نہ تھی، وہ بی بی پکار کے کہتی ہے ذرا دیکھ تو تھی، میں ہی تو تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، میں ہی تو تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے میرا گھرانہ لٹ رہا تھا، میرا گھرانہ لٹ رہا تھا، لیکن دین پہ لٹ رہا تھا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن جب حسین کی سکینہ کو تنہا دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محترم برادران اہل سنت، یزیدیوں نے جگہ جگہ اعلان کر رکھے تھے کہ معاذ اللہ کچھ باغی لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی اور ان کے سلم کچھ سر قلم کیے گئے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، جس شہر سے یہ قافلہ گزرتا لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اسی طرح شہروں کے چھتوں کے اوپر لوگ کھڑے تھے اور رستوں سے اہل بیت نبوت کی پاکیزہ صاحبزادیوں کا یہ قافلہ گزر رہا تھا۔ اچانک ایک بی بی اپنی چھت سے نیچے اتری اور چھت سے نیچے اتر کر وہ بی بی قافلے والوں کو، یزیدیوں کو کہنے لگی کہ یزیدیوں کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دو، میں قافلے والوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں، میں پانی پلانا چاہتی ہوں۔ یزیدیوں نے پہلے منع کیا، اس نے کچھ درہم و دینار دیے اور کہا یزیدیوں جو کچھ بھی تھا کل کمائی یہی ہے، یہ لے لو، بس مجھے اتنی سی اجازت دو کہ میں قافلے والوں کو پانی پلا دوں۔ وہ بی بی پانی پلاتے ہوئے پلاتے پلاتے جب سیدہ زینب کے پاس پہنچی نا، اب وہ بی بی جب سیدہ زینب کے پاس پہنچی تو سیدہ زینب آپ نے پانی نوش فرمایا، آپ نے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ اس سرے بازار میں ہمارا کوئی اپنا نہیں، کسی نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا اور تو پانی پلانے کے لیے اتنی کوششیں کر رہی ہے۔ وہ بی بی کہنے لگی اے بی بی میں نہیں جانتی تو کون ہے اور میں نہیں جانتی یہ کہتی کون ہے، بس اتنا مجھے یاد ہے میری جوانی کا عالم تھا اور میں مدینہ المنورہ میں رہا کرتی تھی اور میری قسمت تو دیکھ میں اس گھر میں رہتی تھی جہاں بغیر اجازت جبریل نہیں آتا تھا۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ان کی نوکری کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی، لیکن مجھے کوئی کام ہوا تو میں واپس اپنے قبیلے آنے کے لیے اجازت طلب فرمائی۔ جب میں نے اجازت طلب کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا تھا بیٹی کدھر کو جا رہی ہو؟ کہا اماں میرا گھر شام کے بازار میں ہے، دمشق کی گلیوں میں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا بی بی اے میری بیٹی جا اپنے گھر، اللہ تیری عمر دراز کرے، لیکن ایک میری وصیت بھی لیتی چلی جا، اگر کبھی تیرے گھر کے آگے سے قیدی گزرے تو پانی پلا دینا، اگر قیدی گزرے تو پانی پلا دینا۔ بھائی ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کا کوئی جوڑ نہیں، ماں کا کوئی توڑ نہیں، ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا یارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لاہور میں نا ایک بزرگ مجذوب بزرگ رہتے ہیں، پچھلے دنوں میرے دوست ہیں ایوب بھائی، وہ ملاقات کرنے گئے تو وہ واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ شاہ صاحب کہنے لگے لوگ کہتے ہیں مائیں مر جاتی ہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے میں کہتا ہوں ماں آج بھی زندہ ہوتی ہے، ماں نہیں مرتی، ماں مرنے سے پہلے بھی زندہ، مرنے کے بعد بھی زندہ۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے بات یہ کہ میں نا سفر پہ تھا، سفر میں مجھے نیند آ گئی، جب نیند آئی تو میرے ساتھ ڈرائیور بیٹھا تھا وہ بھی سو گیا، جب نیند آئی نا تو خواب میں میری اپنی ماں کو دیکھا اور میری ماں کہنے لگی شاہ جی بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ کہا جی جی اماں جی بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ کہا ذرا اٹھ کے دیکھو ساتھ والا بھی سویا ہوا ہے، ساتھ والا بھی سویا ہوا ہے۔ بھائی ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا نا کہ دمشق کے بازاروں میں تھے اس کا گھر ہے، اب فرمانے لگی اگر تیرے گھر کے آگے سے قیدی گزرے تو انہیں پانی ضرور پلا دینا۔ اب وہ بی بی کہنے لگی اے بی بی میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کچھ قیدی ہیں تو میں نے سوچا اپنی بیوی کی سیدہ کی وصیت کو پورا کر دو۔ سیدہ زینب کہنے لگی کبھی مدینے میں آؤ تو بتانا، جو آرزو ہو تو تیری پوری کی جائے گی، لیکن بتا تیرے دل کی کوئی دعا ہو۔ وہ بی بی کہنے لگی سیدہ ہاں بس ایک ہی التجا ہے، بس ایک ہی دعا ہے۔ زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپے نے آ ڈیرا لگایا، اب کبھی بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ ایک دل کی خواہش ہے
سنا ہے کہ پچھلے دنوں امام حسن مجتبیٰ کا وصال ہو گیا. بی بی جب میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گہوارے میں کام کرتی تھی، ان کا ایک بیٹا حسین تھا، ایک بیٹی زینب بھی تھی. سنا ہے حسن کا تو وصال ہو گیا. ایک خواہش ہے کبھی میں بھی مدینے میں جاؤں اور جا کر میں بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹوں سے ملوں، ان کی بیٹی سے ملوں. میرا یہ آخری دل، آخری خواہش، آخری آرزو، دل کی آرزو یہی ہے. سیدہ زینب کی چیخیں نکلی. آپ نے فرمایا اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. وہ نیزے پہ حسین ہے، یہ سیدہ زینب ہے. وہ نیزے پہ امام حسین کا سر مبارک ہے. یہ سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے. یہ قافلہ دمشق کے بازاروں سے گزر رہا ہے. دمشق کے بازاروں سے گزرتا ہوا یاران محبت برادران اہل سنت ایک ایسی جگہ سے بھی گزرا. ایک پادری کا گھر آتا ہے. بعض نے لکھا گرجا گھر آتا ہے. وہ پادری جب اس نے دیکھا کہ اس کی دیواریں بھی دہک رہی ہیں، اچانک عجیب سا منظر، عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. وہ اپنے گھر سے باہر نکلا. اس پادری نے دیکھا یہ قافلہ آ رہا ہے. جب قافلہ آتے ہوئے دیکھا، اس پادری نے، عیسائی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ نواسہ رسول ہے. کسی نے کہا یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے. اتنا سننے کی دیر وہ پادری کہنے لگا، وہ عیسائی کہنے لگا تم نے سادات کرام کا یہ حال کر دیا، تم نے آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا. جب اتنا کہنے کی دیر وہ کہنے لگا 10,000 دینار مجھ سے لے لو، بس ایک رات کے لیے یہ سر بھی مجھے دے دو، یہ خواتین کا قافلہ بھی مجھے دے دو، ایک رات میرے پاس ٹھہر جائے. اجازت ملی. المختصر اپنی خواتین کو اس نے بلایا اور کہا کہ ان خواتین کو لے جاؤ، غسل کرواؤ، کپڑے پہناؤ، اور دوسرے شہداء کے سروں کو لیا، ایک کمرے میں رکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لیا اور ایک کمرے میں لے کر آ کر بیٹھ گیا. تشت میں رکھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو صاف کرنے لگا. خون ہے، کہیں مٹی ہے، پانی بہانے لگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر اس نے خوشبو کو لگایا. ان خوشبوؤں کے حلے جب آنے لگے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب سامنے رکھ کر بیٹھا تو کہنے لگا امام میں نے بھی اسلام کی حقانیت کو جانا، میرا جی چاہتا تھا کہ کبھی میں بھی جاؤں اور میں امام حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھوں. میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں، ہاتھ حسین کے ہوں، دوسرا ہاتھ میرا ہو، کلمہ وہ پڑھائیں، دوسرا کلمہ میں پڑھوں. کہا میرا یہ جی چاہتا تھا آپ سے ملاقات کرتا، لیکن دیکھو تو صحیح زندگی نے حالات کیسے پیدا کر دیے. آج آپ کا سر مبارک میرے پاس ہے، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا، آسمان سے لے کر سر حسین تک، سر امام تک نور ہی نور پھیلنے لگا. ہر طرف نور کے حالے بجنے لگے. گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہنے لگا اے عیسائی تو یہ نہ کہہ کہ اگر زندگی ہوتی تو پھر میں ملتا، پھر میں کلمہ پڑھتا. آج بھی تو کلمہ پڑھ، حسین آج بھی پڑھاتا ہے، حسین آج بھی پڑھاتا ہے. ہر طرف نور کی کیفیت جاری ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف نور کے حالے بجنے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سامنے رکھ کر اس نے کلمہ پڑھا. اب صبح کا وقت ہوا. یزیدیوں کو جب وہ سر دوبارہ واپس کیے گئے، آج لوگ کہتے ہیں یزیدیوں کو کچھ نہ کہو، آج لوگ کہتے ہیں یزیدیوں کو کچھ نہ کہو. میں کہتا ہوں یہ ظلم و ستم کم تھا، یہ بے حرمتیاں کم تھی، یہ بے ادبیاں کم تھی، یہ گستاخیاں کم تھی. یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں حسین کو شہید کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ شہادت حسین نہیں بلکہ شہادت مصطفیٰ ہے. یہ شہادت حسین نہیں، یہ شہادت مصطفیٰ ہے. یہ در حقیقت زخم حسین کو نہ تھے، یہ در حقیقت زخم مصطفیٰ پہ لگائے گئے. یہ درد در حقیقت حسین کو نہ تھا، یہ درد دیا گیا تو در حقیقت مصطفیٰ کو دیا گیا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جس سے حسین سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے حسین کو درد پہنچایا اس نے محمد کو درد پہنچایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک کو لیا گیا، دیکھا نا خوشبو آ رہی ہے، صاف کیا گیا ہے. یزیدیوں نے پھر سے مٹی اٹھائی اور سر پہ ڈال دی. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ سر لے کر نکل رہے تھے نا، اس گرجا گھر یا پادری کے گھر کے باہر دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. لکھا ہوا تھا کیا امت یہ امید رکھتی ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے اور ان کو شہید کر کے وہ ان کے نانا سے شفاعت مانگے گی؟ ان سے امام حسین کو شہید کر کے کل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ لے کر جائیں گے؟ یزید کیا منہ لے کر جائے گا؟ شمر کس منہ سے جائے گا؟ ابن زیاد کس منہ سے جائے گا؟ اور آج جو یزیدیوں کے حمایتی ہیں کل وہ رسول پاک کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ ارے پل صراط پہ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، گج کے بولو ذرا، ارے کس منہ سے جائیں گے؟ پل صراط پہ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، میزان پہ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، حوض کوثر پہ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، ارے جنت کی دہلیز پہ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ کس منہ سے یزیدی جائیں گے؟ یزیدیوں نے جب وہ جملہ پڑھا نا، پڑھنے کے بعد پوچھنے لگے حسن و مسلم سے یہ جملہ کس نے لکھا؟ ایک روایت میں آتا ہے وہ اس مسلمان نے کہا، اس نے کہا حضرت یہ آج کا نہیں لکھا، یہ حضرت عیسیٰ کے دور کا لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاران محبت برادران اہل سنت، اسی طرح یہ قافلہ رواں دواں ہے یزید کے جہاں۔ یاران محبت برادران اہل سنت، اس نے پہلے دھوکہ دہی کی، یہاں سے کچھ لوگ مغالطہ کھا گئے، جی یزید نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ یزید کہنے لگا یہ کس نے کیا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار اٹھے، آپ کہنے لگے بدبخت خاموش ہو جا، تو کہتا ہے تو نے نہیں کیا۔ اتنے میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر اس نے اپنی چھڑی ماری، کہا بتا حسین اب کیا کہتا ہے؟ اتنے میں سیدہ زینب بھی چیخیں، آپ نے فرمایا پیچھے کر لے، پیچھے کر لے۔ ایک نبینا صحابی اس کے محل میں وہاں پر موجود تھے، وہ نبینا صحابی کہنے لگے یزید اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، یہ تو سمجھتا ہے لب حسین ہے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہے ان لبوں کے بوسہ لیتے ہوئے، یہ لب حسین نہیں، در حقیقت یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ یزید نے اتنے میں اس کے پاس نا کچھ عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے، وفد آیا ہوا تھا، پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ رسول پاک کی صاحبزادیاں ہیں، یہ رسول پاک کا گھرانہ ہے۔ اس نے کہا یزید بدبخت تو کتنا لائن گزرا، ہمارے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ پر ایک وادی ہے، اس وادی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، ہم اس جگہ کو بڑا متبرک رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قدم نہیں بلکہ بس نشان ہیں، ہم ان کو چومتے ہیں۔ ارے ہم تو نشان کی اتنی عزت اور عظمت کرتے ہیں، تو نے اپنے رسول کے خون کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اسے طیش آنے لگا۔ اتنے میں جب اس کے ارد گرد بات اٹھنے لگی کہ یزید نے یہ سب کچھ کروایا، اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا، ایک اسی طرح ایک شامی آیا، شامی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صاحبزادی تھی جن کا نام سیدہ فاطمہ تھا، اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اے یزید یہ کنیز مجھے دے دے، یہ کنیز مجھے دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکلیں، کہنے لگی میری پھپھی اب یہ بھی وقت آئے گا، سادات پر اب یہ بھی وقت آئے گا، ہمارے گھرانے پر یہ بھی وقت آئے گا کہ اب حسین کی بیٹی کو کنیز بنایا جائے گا، حسین کی بیٹی کو نوکرانی بنایا جائے گا، کیا ہمارے اوپر یہ بھی وقت آئے گا؟ سیدہ زینب آپ نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جب تک یہ ہمارے نانا کا نام لیتے ہیں، جب تک یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول پاک نے فرما دیا کہ یہ جو میرا خاندان ہے یہ میری امت کا سردار ہے، میری امت کا سردار ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم سادات کا گھرانہ ہے، یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اتنے میں وہ شامی کو جب پتہ چلا نا یہ سیدزادی ہے، اس نے کہا یزید تو لعنتی ہے، تو بدبخت ہے، تو نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا۔ یزید نے جب یہ حالات دیکھے اس شامی کو بھی اس نے شہید کروا دیا۔ اس طرح پھر سب کو قیدی بنایا گیا۔ یاران محبت کتنا ظلم ہم برداشت کریں، بس اتنا ہی جملہ کہوں گا، ظلم یزیدیوں نے حد سے باہر نکل کر جتنا ان کا جی چاہا آل رسول پر ظلم کیا، لیکن یاران محبت آل رسول نے جتنا انہوں نے ظلم کیا تھا اس سے زیادہ صبر کر کے دکھایا۔
اس سے ذرا صبر کر کے دکھایا. پھر جب ہر طرف حالات پھیلنے لگے, یہ باتیں پھیلنے لگی کہ یزید نے قتل کروا دیا, یزید نے شہید کروا دیا, اس نے امام حسین کو بلایا, امام زین العابدین کو بلایا اور کہا امام بتائیں کیا شرطیں رکھتے ہیں, ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں, آپ چپ کر کے بس مدینہ المنورہ میں چلے جائیں. آپ نے فرمایا ہاں میری ایک شرط تو یہ ہے, میرا سامان واپس کیا جائے, ہمارا سامان واپس کیا جائے. یزید کے ذہن میں شاید یہ تھا بڑے سونے جواہرات مانگیں گے. میرے امام کے کہنے پر یزید کہنے لگا نا سامان واپس نہیں کریں گے, لوٹا ہوا سامان ہمارے پاس رہے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بدبخت رکھتا ہے سب کچھ رکھ لے, بس کچھ کپڑے ہیں کچھ چادریں ہیں, کچھ کپڑے ہیں کچھ چادریں ہیں جو ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے. سب کچھ رکھ لے لیکن ہماری دادی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑے ہمیں واپس کر دے. رسول پاک کے صاحبزادی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے وہ شالے وہ کپڑے وہ ہمیں واپس کر دے. کہا اور شرط بتاؤ. آپ نے فرمایا جو قاتلین حسین ہیں, امام حسین کو شہید کرنے والے, ان کو سزا دو, میرا یہ مطالبہ ہے. یزید نے ابن زیاد کو بلایا, ابن زیاد نے کہا میں نے تو نہیں کیا. سنان کو بلایا, سنان کہنے لگا میں نے تو نہیں کیا. خولی کو بلایا, خولی کہنے لگا میں نے تو نہیں کیا. آ جا کر بات شمر پہ آ پہنچی. کہا گیا کہ شمر نے, اب شمر بڑا چرب زبان تھا, کہنے لگا یزید سزا دینی ہے ضرور دو, لیکن پہلے سزا اس کو دو جس نے حکم نامہ جاری کیا, جس نے حکم نامہ جاری کیا. آج جو یزید کی دھوکہ دہی تو سناتے ہیں لوگوں کو, ذرا شمر کی یہ بات بھی تو سناؤ نا. کہا یزید جس نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو, پہلے تو اس کو سزا دو. وہ کون تھا؟ وہ خود یزید تھا. کہا پہلے اسے سزا دو جس نے ابن زیاد کو حکم دیا, پھر اسے سزا دو جو ابن زیاد نے لشکر کو بلایا, پھر انہیں سزا دو کہ جو لشکروں کو لے کر آئے, پھر مجھے سزا دینا کہ جس نے سر مبارک اتارا تھا. یہ کہنے کی دیر تو یزید کہنے لگا امام زین العابدین سے, کہنے لگا امام قاتل کا تو پتہ کوئی نہیں, لہٰذا یہ شرط نہیں مانی جائے گی. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر, جو جمعہ ہے جامع مسجد میں خطبہ امام زین العابدین پڑھیں گے, جو سر مبارک ہیں وہ مجھے واپس دیے جائیں تاکہ ہم ان کو جا کے دفنا سکیں. اور تیسری شرط یہ ہمیں فوجی دو تاکہ ہمارا یہ قافلہ امن کے ساتھ حفاظت کے ساتھ مدینہ المنورہ میں جا پہنچے. جمعے کا دن آتا ہے, جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, لیکن یزید نے کیا کیا؟ یزید نے ایک شامی شخص کو کھڑا کیا اور کہا خطبہ پڑھو. لیکن امام زین العابدین نے فرمایا تو نے دیکھ لے پھر سے معاہدے کو توڑا ہے. لیکن وہ شامی کھڑا ہوا, بنو امیہ کے اس نے قصیدے پڑھنے شروع کیے, یزید کی تعریفیں کرنے لگا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, آپ سے برداشت نہ ہوا. آپ نے فرمایا او شامی چپ کر جا, تو یزید کی شان بیان کرتا ہے, بنو امیہ کی باتیں کرتا ہے اور آل رسول پر تبرے کرتا ہے, تان کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تجھے نہیں پتا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس کے بارے میں نازل ہوئی نہیں پتا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ مسجد سے گونج اٹھنے لگی, جو خطابت کا حقدار ہے اسے ممبر پہ بٹھایا جائے. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, امام صاحب نے حمد پڑھی, حمد پڑھنے کے بعد صلاۃ پڑھی, صلاۃ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے کائنات والو یاد رکھنا دنیا مختصر ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, موت کے ڈیرے آن لگیں گے. کتنے یہاں پر ایسے تھے جو بڑی حکومتیں کرتے تھے لیکن آج وہ خاک نشین ہو چکے ہیں. آپ نے خلاصتاً یہ باتیں کر کے پھر آپ نے فرمایا اے یزیدیو, اے کوفیو, اے شامیو, سنو سنو, میرا گھرانے اس گھرانے سے تعلق ہے جس کے نانے کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس پر آیات نازل ہوتی ہیں, اس گھرانے سے میرا تعلق جس کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا, سورہ بقرہ کو نازل کیا, سورہ آل عمران کو نازل کیا, 114 صورتیں جس گھرانے میں نازل ہوئی, میرا تعلق اس گھرانے سے ہے. ہاں ہاں ہاں, میری ہی دادی کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, میرے ہی دادا کو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں, میرے ہی بابا کو حضرت امام حسین کہتے ہیں. آپ نے جب یہ اپنا تعارف کروایا, ہر طرف سے شور, ہر طرف سے رونا, ہر طرف سے آنسو بہنے لگے. اتنے میں یزید نے اشارہ کیا مؤذن سے, کہا اذان پڑھو, اذان پڑھو. جب اذان پڑھنے لگے میرے امام خاموش ہو گئے, اذان کے الفاظ سنے, امام خاموش ہو گئے. اتنے میں جب بات چلی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب مؤذن یہاں تک آ پہنچا, حضرت امام زین العابدین سے رہا نہ گیا. آپ نے فرمایا مؤذن خاموش ہو جا, خاموش ہو جا, خاموش ہو جا, بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟
बता तेरे नाने का नाम या मेरे नाने का नाम। फिर यजीद की तरफ इशारा करके कहा, बता यजीद अब बता अजानों में किसका नाम है। याद रखना कल भी मेरे नाने का नाम था, आज भी मेरे नाने का नाम है, क़यामत तक मेरे नाने का नाम बाकी रहेगा। यजीद ना तेरा नाम बाकी रहेगा, ना तेरी नस्ल बाकी रहेगी, ना तेरा कुछ और बाकी रहेगा। रहेगा तो नाम बस हुसैन का, जिसे याद रखती है करबला। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस तरह फिर आपको सर मुबारक दिए गए। करबला वापस आए तो वहाँ पर देखा कि शुहदा को दफन कर दिया गया था। बाज़ ने लिखा कि 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, 20 सफ़र को आपका ये काफ़िला वापस करबला में आया। यार आज हम करबला सुने तो आंखें छम छम करती हैं, लेकिन जिन्होंने वो करबला को देखा था, 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को वो काफ़िला जब वापस आया, अब फिर से सबके सामने वो मंजर छाने लगा। यहाँ पे कोई कहता है हमारे खैमे, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, साथ में रोती जाती हैं और कहती जाती हैं, यहाँ पे अली के बेटों का काफ़िला था, यहाँ पे अली असगर बैठे थे, यहाँ पे अली अकबर बैठे थे, यहाँ पे इमाम कासिम थे, यहाँ पे औन थे, यहाँ पे मोहम्मद थे, यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम की आल थी, यहाँ पे मेरा खैमा था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। सारी दास्तानें करबला सुनाती हैं। यारान मोहब्बत, आप वहाँ पर देखा लोगों ने दफन कर दिया हुआ था मुजस्मों को। जिसकी शनाख्त हो सकी उनको अलग अलग दफन किया गया, लेकिन जिनकी शनाख्त ना हो सकी उनको एक ही कब्र में रख कर दफन कर दिया गया। और कुर्बान जाऊँ अली असगर तेरी किस्मत पर, गज के बोलो ज़रा यार, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाऊँ हज़रत अली असगर की किस्मत पर, अल्लाह अकबर कबीरा। आपको पता है आपको कैसे दफन किया गया? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाजू में रखा गया था। आज भी हज़रत अली असगर हज़रत इमाम हुसैन की छाती पे लेटे हुए हैं। इस तरह आपको दफन किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये काफ़िला वापस पलटा मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीनतुल मुनव्वरा में वापस पलटा। बाज़ ने लिखा कि ये वाक़या 200 दिन के दरमियान था, 200 दिन का फासला था ये वाक़े का। बाज़ ने लिखा 3 महीने, बाज़ ने लिखा 6 महीने, लेकिन सही यही है कि ज़िकादा से ये वाक़या शुरू होता है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तक आकर इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन इतने से अरसे में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाज़ ने 14 साल लिखी, बाज़ ने 16, बाज़ ने 18, कि करबला के वक्त आपकी उम्र मुबारक इतनी थी। यारान मोहब्बत बरादरान अहले सुन्नत, लेकिन जब 2-3 माह के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में वापस आते हैं, इमाम साहब पर ऐसे जुल्म, ऐसे सितम, ऐसी बीमारी और ऐसा जबर किया गया कि मदीने वालों ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। कोई आपको पहचान न सका। वजह क्या थी? जब गए थे तब चेहरे पर काले रंग की दाढ़ी थी, सर के बाल भी काले थे, मूंछें भी काली थी, लेकिन जब पलट कर आए तो जिस्म मुबारक पे दाढ़ी भी पूरी सफ़ेद थी, आपका सर मुबारक के बाल सारे सफ़ेद हो चुके थे। इतने में सैयदा ज़ैनब मदीनतुल मुनव्वरा में आई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आकर सैयदा ज़ैनब ने वाक़े करबला को सिर्फ एक ही जुमले में बयान किया, सलाम पेश किया। सलाम के बाद वहाँ से आई और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के कब्र मुबारक पर, आपके मज़ार पाक पर आई। अब माँ तो फिर माँ होती है और बेटी का दर्द सुनने वाली सिर्फ एक माँ ही होती है। बेटी और किसी को कुछ नहीं सुना सकती सिवाय माँ के। लेकिन सैयदा ज़ैनब जब अपनी माँ के कदमों में खड़ी थी, कहने लगी अम्मा बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सारी करबला एक जुमले में बता देती हूँ, एक जुमले में बता देती हूँ। ये तेरी बेटी अपने बाप का जो कुछ लेकर गई थी, अपने बाप का जो कुछ ये लेकर गई थी वो सब कुछ लुटा आई है, और तेरे बाप का जो कुछ लेकर गई थी वो सब कुछ बचाना ही है। ये मुख्तसर करबला आपने बयान किया। फरमाया अपने बाप का सब कुछ लुटा आई, तेरे बाप का सब कुछ बचा आई। यही वजह है यारों कि आज हर बुराई का नाम यजीद है, हर बुराई का नाम यजीद है और हर अच्छाई का नाम हुसैन है। गज के बोलो जरा यार, हर बुराई का नाम यजीद है और हर अच्छाई का नाम हुसैन है। यारों उलमा है ना, उलमा आलिम दीन को आलिम मानता है, फाजिल को फाजिल मानता है, पीर को मुरीद मानता है, इमाम को मुक्तदी मानता है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत पे सदके जाए, अगर नबियों को देखे तो नबी भी कहते हैं हुसैन हमारा है। बस आखिरी लम्हे गज के बोलो जरा, जी ऊंची आवाज से बोलो जरा, जी हाथों को उठाकर बोलो जरा।
جی جی ہم تو سر جھکا کے بولے بھائی ہمارا امام تو وہ امام ہے، کبھی اذانیں دیتا ہے، کبھی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی نماز کی تبلیغ، کبھی مصطفیٰ کی شریعت کی تبلیغ۔ بھائی ہر نیکی کا نام حسین ابن علی ہے، ہر نیکی کا نام حسین ابن علی ہے، ہر برائی کا نام یزید بن گیا، ہر نیکی کا نام حسین بن گیا، ہر برا کردار یزید بن گیا، ہر نیکی کا کردار حسین بن گیا۔ اسی لیے تو نبیوں کو دیکھو تو نبی بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، رسولوں کو دیکھو تو رسول بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، عرش کو دیکھو تو عرش بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، فرش کو دیکھو تو فرش بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھو تو پارے بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ارے قرآن کی آیات کو دیکھو تو آیات بھی کہتی ہیں حسین ہمارا ہے، ولیوں کو دیکھو تو ولی بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ارے انبیاء کو دیکھو انبیاء بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، صوفیوں کو دیکھو صوفی بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ابدالوں کو دیکھو ابدال بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ارے جگ کو دیکھو تو جگ بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، رسول کے غلاموں کو دیکھو تو غلام بھی کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ارے رسول کے خدا کو دیکھو تو خدا بھی کہتا ہے حسین ہمارا ہے۔ آخر میں آج 14 اگست بھی ہے، اس عنوان سے بھی کربلا کا بھی پیغام یہی ہے، کربلا کا بھی پیغام یہی ہے، بدر کو لے احد کو پکڑو، حنین کو چلو، خیبر کو دیکھو، خندق کو دیکھو، جس بھی غزوے کو اٹھاؤ، کربلا کی میدان کو پڑھو، اگر 14 اگست کے شہداء کی تاریخ کو دیکھو، سب کا ایک ہی ترانہ تھا جسے مولانا کافی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ہر کوئی یہی پیغام دیتا رہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ گج کے بولو ذرا، جی جی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہی کربلا کا پیغام، یہی کربلا کا پیغام، یہی وہ ترانہ تھا جسے یزید کو پڑھاتے رہے میرے امام، یہی وہ ترانہ تھا جو بتاتے رہے یزید تیرا نام نہیں رہے گا، تیرا نام نہیں رہے گا، نام رہے گا تو بس مصطفیٰ کے دین کا رہے گا۔ اگر 14 اگست کے شہداء کو پڑھے تو وہ بھی تو یہی کہتے رہے ہندوؤں تمہارا نام نہیں رہے گا، نام رہے گا تو بس دین مصطفیٰ کا نام رہے گا۔ اور آج یہی پیغام ہم اپنے حکمرانوں کو دیتے ہیں، بھائی یہاں پہ نہ کوئی اقتدار رہے گا، نہ کوئی کرسی رہے گی، نہ کوئی رائے ونڈ کی بستی رہے گی، نہ کوئی بنی گالا کا پلاٹ رہے گا، نہ کوئی سندھ کے اندر کوئی عمارت باقی رہے گی، رہے گا نام تو بس محمد مصطفیٰ کا رہے گا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، بھائی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اسی مقصد پہ چلاؤ تو اس کی بقا ہے، اسی میں اس کی شان ہے، اسی میں اس کی عزت ہے۔ پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ یہاں کی قوم سے پیسہ اٹھائیں اور جا کر لندن میں فلیٹ بنائیں؟ کیا یہاں پر اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا کہ جناب ایجنسیوں سے، اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے اور ایجنٹوں سے پیسہ لیا جائے، چندہ لیا جائے اور اپنے مینار پاکستان پہ آ کے جلسے کیا جائے؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ نا 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 نا، پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا اگر عمر بن خطاب جیسا حکمران نیا کرتا پہن لے تو ایک صحابی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے عمر بتا یہ کرتا کہاں سے خریدا ہے؟